یہ الگ بات ہے کہ خاموش بیٹھے رہتے ہیں، یہ الگ بات ہے کہ خاموش بیٹھے رہتے ہیں، پھر بھی جو لوگ بڑے ہیں وہ بڑے ہوتے ہیں۔ ایسے بزرگوں سے ملتا ہے ہمارا شجرہ، ایسے بزرگوں سے ملتا ہے ہمارا شجرہ، جن کے قدموں میں کئی تاج پڑے رہتے ہیں۔ عزیزان گرامی، محترم بزرگوں اور دوستوں، یہ جو زمانہ چل رہا ہے، یہ زمانہ خود غرضی کا، مطلب پرستی کا اور انانیت کا زمانہ ہے۔ ہر آدمی اپنی رائے میں خوش ہے اور اپنے آپے میں خوش ہے۔ جو میں کر رہا ہوں وہ ٹھیک ہے، جو سامنے والا کر رہا ہے وہ بالکل غلط ہے۔ میں کروں تو جائز اور تم کرو تو ناجائز، وہ زمانہ چل رہا ہے۔ جو میں نے زبان سے نکال دیا، صحیح ہو یا غلط، وہ صحیح ہے، اور جو تم نے زبان سے نکالا، چاہے وہ صحیح ہو پھر بھی غلط ہے وہ، کیونکہ یہ زمانہ وہ ہے کہ اس زمانے کو کہتے ہیں فتنوں کا زمانہ۔ یہ فتنوں کا زمانہ ہے۔ قیامت کی جو چھوٹی چھوٹی نشانیاں حدیثوں کے اندر بیان کی گئی ہیں، تقریباً 72 یا کچھ کم زیادہ، وہ تمام نشانیاں موجود ہیں، وجود میں آ چکی ہیں۔ قیامت کی جو چھوٹی چھوٹی نشانیاں بتلائی گئی تھی وہ سب ہو رہی ہیں۔ ایک بھی نشانی ایسی نہیں ہے کہ جو نہ ہو رہی ہو۔ ابھی 2-3 دن پہلے میرے پاس 2 لوگ آئے ہاپوڑ شہر کے، اور انہوں نے یہ بات کہی کہ ہم بہت سارے علماء سے ملنے کے بعد آپ کے پاس آئے ہیں، مگر ہمیں کہیں سے بھی تسلی بخش جواب نہیں ملا۔ آپ ہمیں یہ بتلاؤ کہ اس دور میں ہم کیا کریں؟ یہ جو زمانہ چل رہا ہے، ہم اس زمانے میں کیا کریں؟ انہوں نے یہ بات کہی۔ میں نے ان سے کہا کہ بہت بغیر فون کیے آئے ہو، اور میں کہیں جا رہا ہوں تو آپ آئے بھی بے ٹائم ہو، اس لیے اب تو میں آپ کو 2-4 باتیں شارٹ کٹ میں بتلا دوں، مگر کسی دن فون کر کے آنا، پھر بات کریں گے تسلی سے۔ تو میں نے انہیں جو باتیں بتلائی، وہ باتیں تو ایسی ہیں کہ کم سے کم 1 گھنٹہ چاہیے ان باتوں کو بتلانے کے لیے۔ تو آپ کو تو میں وہ باتیں کسی اور موقع پہ انشاءاللہ تعالی بتلاؤں گا، لیکن بات دراصل یہ ہے کہ یہ زمانہ ہے ہی فتنوں کا زمانہ۔ یہ زمانہ فتنوں کا زمانہ ہے۔ ہر شخص جو اس نے کہہ دیا وہ صحیح ہے، جو میں نے کہہ دیا بس۔ میری آنکھ نے جو دیکھا وہ صحیح ہو یا غلط، وہ صحیح ہے۔ سامنے والے نے جو دیکھا وہ صحیح ہو یا غلط، وہ غلط ہے۔ یہ زمانہ چل رہا ہے۔ اس لیے اس زمانے میں بہت زیادہ سنبھل کر چلنے کی ضرورت ہے، بہت زیادہ سنبھل کر چلنے کی، اپنے ایمان کو بچانے کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ یہ زمانہ ہم بیماریوں کا زمانہ بھی کہہ سکتے ہیں۔ اس زمانے میں بیماریاں عام ہیں، اور بلکہ اب تو وائرل سا چل رہا ہے، اس موسم میں وائرل ہو رہا ہے، نئی نئی بیماریاں، نئی نئی پریشانی۔ گھر میں جتنے لوگ ہیں پتہ چلا کہ سب کے سب بیمار ہیں، ایسا ٹائم چل رہا ہے اب تو بیماریاں جو ہوتی ہیں 2 طرح کی ہوتی ہیں۔ ایک تو ہوتی ہے جسمانی بیماری، جن کا علاج ڈاکٹر حضرات کرتے ہیں۔ ایک ہوتی ہے روحانی بیماری، جیسے گھمنڈ کرنا، تکبر کرنا، دوسروں کو ذلیل کرنا یا ذلیل سمجھنا، یہ ہوتی ہے روحانی بیماری۔ ان میں سے ایک بیماری جو ہمارے اندر عام طور سے موجود ہے، عام طور سے، اس بیماری کا نام ہے بدگمانی۔ اس کے بارے میں آپ کو بتلانا چاہ رہا ہوں میں۔ اتنی لمبی چوڑی جو میں نے بات کی ہے، مختصر لفظوں میں بات کی ہے، میں آپ کو یہ بتلانا چاہ رہا ہوں کہ بدگمانی جو ہمارے دلوں کے اندر یوں ہی پیدا ہو جاتی ہے، یوں ہی، یعنی اس کو پیدا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ یوں ہی پیدا ہو جاتی ہے ہمارے دلوں میں، جبکہ یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ بدگمانی پالنا، بدگمانی پیدا کرنا، کسی سے بدگمان ہونا بہت بڑا گناہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر سورہ حجرات میں 26ویں پارے میں، سورہ حجرات کے رکوع نمبر 2 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ان بعض الظن اسم، بعض گمان گناہ ہوتے ہیں، بعض گمان گناہ ہوتے ہیں۔ آدمی نے اپنے دل کے اندر کوئی بات پال لی، کوئی بات پال لی، بس اب جو میں نے سوچا ٹھیک ہے، بس اب وہ کوئی بات اس کے دل میں آئی کسی کے بارے میں، اب اسی بات کے اوپر بات سے بات، بات پر بات، بات پر بات، اسی پر سارے فیصلے کر لیے۔
آج کل وہاں بیٹھ رہے ہیں مفتی صاحب، آج کل اس کے گھر جا رہے ہیں مولانا صاحب، یا آج کل ہمارے محلے کا جو پکا نمازی ہے جو تسبیح گھونٹتا ہے آج کل وہ فلاں عورت کے گھر جا رہا ہے۔ بس یہ دیکھا، یہ سنا، اب اسی پر اس نے اپنی طرف سے باتیں فٹ کرنی شروع کر دی۔ حدیث کے اندر دونوں ہی لوگوں کو سمجھایا، بدگمانی پالنے والے کو بھی سمجھایا اور جس کی طرف سے بدگمانی پیدا ہو رہی ہے اس کو بھی سمجھایا۔ حدیث کے اندر بتلایا اتقوا مواضع التہم، تہمت کی جگہوں سے بچو، جن جگہوں پر جانے سے تمہیں یہ خطرہ ہو کہ ان جگہوں پر جانے سے مجھ پر الزام لگ سکتا ہے، تہمت لگ سکتی ہے، ایسی جگہ جانے سے تم بچو، پرہیز کرو، یہ حدیث کے اندر بتلایا۔ دوسری طرف حدیث کے اندر بھی اور قرآن کریم کے اندر بھی یہ بتلایا کہ کسی کے بھی بارے میں خواہ اپنے دل میں کوئی بدگمانی یا کوئی رائے پیدا مت کرو کسی کے بھی بارے میں۔ اب اس کے بارے میں آپ کو سب سے پہلی بات اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کی روشنی میں بتلانا چاہ رہا ہوں۔ سب سے پہلی بات، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک مرتبہ، سمجھنے کی بات ہے، سننے کی بھی بات ہے، ایک مرتبہ رمضان کے مہینے میں مسجد نبوی میں اعتکاف میں بیٹھے ہوئے تھے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب آپ اعتکاف میں بیٹھے ہوئے تھے تو رات کے وقت میں آپ کی بیوی حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ سے ملنے کے لیے تشریف لائیں۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا اللہ کے نبی کے پاس مسجد نبوی میں اعتکاف کی حالت میں تشریف لائیں۔ آپ کی بیوی، بات چیت ہوئی، جو زبانی انہیں بات کرنی تھی بات کی انہوں نے، بات کرنے کے بعد جب وہ جانے لگیں تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام انہیں چھوڑنے کے لیے مسجد نبوی کے دروازے تک آئے۔ اب جو میں آپ کو بتلانا چاہ رہا ہوں وہ اب سمجھیں آپ۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنی بیوی کو چھوڑنے کے لیے مسجد نبوی کے دروازے تک آئے۔ اللہ کے نبی جب ان کو چھوڑنے کے لیے آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ دو صحابی آپ سے ملنے کے لیے آ رہے ہیں۔ انہوں نے دیکھا اللہ کے نبی نے کہ دو صحابی آ رہے ہیں ملنے کے لیے۔ ان دونوں صحابی نے اس عورت کو دیکھ لیا، حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا کو، جو اللہ کے نبی کی بیوی تھی، ان کو دیکھ لیا۔ اللہ کے نبی نے اپنی بیوی سے کہا چہرہ ڈھک لو، دو صحابی کھڑے ہیں، چہرہ ڈھک لو۔ ڈھک لیا، وہ چلی گئی۔ جب وہ چلی گئی تو اللہ کے نبی نے صحابہ کو، دونوں صحابہ کو بلایا اور یہ کہا یہاں آؤ میرے پاس۔ بلانے کے بعد میں ان سے یہ کہا کہ یہ جو عورت جا رہی ہے یہ عورت میری بیوی حضرت صفیہ ہے۔ کون ہے یہ عورت؟ میری بیوی حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ تم یہ مت سمجھنا کہ اللہ کے نبی سے مسجد نبوی میں اعتکاف کی حالت میں رات کے اندھیرے میں کون عورت ملنے کے لیے آ گئی۔ بدگمانی مت پالنا اپنے دلوں کے اندر۔ اللہ کے نبی نے ان صحابہ کرام کو بالکل صاف طور سے بتلا دیا کہ یہ عورت جو مجھ سے ملنے کے لیے آئی ہے یہ کوئی عام عورت نہیں ہے بلکہ میری بیوی ہے جو مجھ سے ملنے کے لیے آئی ہے۔ آپ نے بات صاف کر دی۔ طریقہ بھی یہی ہے، اگر آپ کسی ایسی جگہ پر جا رہے ہو، کسی ایسی جگہ پر بیٹھ رہے ہو کہ جہاں تمہیں یہ خطرہ ہو کہ یہاں بیٹھنے سے مجھ پر تہمت لگ سکتی ہے تو آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ اس بات کی وضاحت کر دیں۔ دوسری طرف دلوں میں بدگمانی پالنے والوں کو بھی سمجھنا چاہیے کہ کسی کے بارے میں خواہ مخواہ اپنے دلوں میں بدگمانی پیدا نہ کریں۔ جیسے میں نے پہلے بھی بتلایا کہ اگر کوئی آدمی فاحشہ بدکار عورت کے کوٹھے پر سے آ رہا ہو اس کے بارے میں بھی یہ مت سمجھو کہ یہ غلط کام کر کے آ رہا ہے۔ دونوں کو ہی سمجھایا شریعت نے، جہاں غلط جگہوں پر بیٹھنے والوں کو سمجھایا وہیں ان لوگوں کو بھی سمجھایا جو دلوں میں بدگمانی پال لیتے ہیں۔ اگر کسی کو فاحشہ بدکار عورت کے کوٹھے سے آتا ہوا دیکھو اس کے بارے میں یہ مت سوچو کہ یہ غلط کام کر کے آ رہا ہے۔ میں نے پہلے بھی بتلایا کہ ہو سکتا ہے انہیں سمجھا کے آ رہا ہو سکتا ہے کہ تبلیغ کر کے آ رہا ہو۔ اب آپ سوچو گے کہ پہلے اپنے مسلمانوں کو تو سمجھا لو، تو یہ مسلمانوں کو سمجھانے والے لوگ بھی ہیں اور دوسری طرف اس سماج کے اندر وہ لوگ بھی ہیں جو اس طرح کے لوگوں کو بھی سمجھاتے ہیں۔ تو کسی جگہ پر کسی آدمی کے جانے سے یہ بدگمانی نہیں پالنی چاہیے کہ یہ آدمی وہاں کیوں جا رہا ہے۔
جیسے میں نے پہلے بھی بتلایا کہ ایک بزرگ ہمیشہ شراب کے ٹھیکے میں جاتے تھے اور جانے کے بعد وہاں سے شراب کی بوتلیں لاتے تھے، میں نے پہلے بھی بتلایا تھا، اور اپنے گھر میں لے کر چلے جاتے تھے۔ تو پہلے کے زمانے میں اس طرح کے تو مکان ہوتے نہیں تھے، بلکہ کچے ہوتے تھے، چھوٹی چھوٹی دیواریں، تو وہ روزانہ لے کر اپنے گھر میں جاتے تھے شراب کی 8-10 بوتلیں۔ اب جب وہ لے کر جاتے تھے تو ایک آدمی ان کے پیچھے لگ گیا، ایک دن کہ یار یہ بزرگ ہو کے شراب پیتے ہیں، ان کے پیچھے لگ گیا۔ اب جب ان کے پیچھے لگا، اس نے جا کر گھر میں دیکھا کہ یہ جو بزرگ صاحب ہیں جو شیشیاں لائے ہیں، شراب کی بوتلیں لائے ہیں، انہوں نے لانے کے بعد ان کو پیا نہیں بلکہ پھوڑ دیا سب کو۔ اس آدمی نے یہ کہا کہ جب تم لائے ہو تو اسے پی کیوں نہیں رہے، تم اسے پھوڑ کیوں رہے ہو؟ اس نے کہا کہ انہوں نے بزرگ صاحب نے کہا کہ شراب پینا ہمارے مذہب میں حرام ہے، بالکل حرام ہے۔ میں یہ بوتلیں اس لیے خرید کر لاتا ہوں کہ اگر میں 10 بوتلیں لے آؤں خرید کر اور ان کو پھوڑ دوں تو اللہ کے 10 بندے شراب پینے سے بچ جائیں گے، اس لیے میں لے کر آتا ہوں۔ دونوں ہی طرف سے سمجھایا، مذہب اسلام نے دونوں ہی طرف سے سمجھایا، نہ تو تم کسی کے بارے میں بدگمانی اپنے دلوں کے اندر پالو، اور دوسری طرف یہ سمجھایا کہ غلط جگہوں پر جانے سے بچو، اگر جانا پڑ جائے تو اس بات کی وضاحت کر دو کہ میں وہاں اس لیے گیا تھا۔ جیسے ایک مسئلہ بھی سمجھ لو، اسی کے تحت یہ جو میں حدیث آپ کو بتلا رہا ہوں، جو میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں، اس بات کو بھی سمجھ لو، ایک مسئلہ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی۔ مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی آدمی نے پیشاب کیا بیت الخلاء میں یا کہیں بھی، اس کو پانی نہیں ملا، اب اس نے ڈھیلے سے استنجا کر لیا، کرنے کے بعد ڈھیلے سے استنجا ہو جاتا ہے، آدمی پاک ہو جاتا ہے، اس نے کر لیا، بہت اچھی بات ہے۔ اس کے بعد اس نے وضو کیا، سمجھ لو بات کو، جہاں لے کر جانا چاہ رہا ہوں وہ سمجھو، اس نے وضو کر لیا، ڈھیلے سے استنجا کیا، استنجا کرنے کے بعد اس نے وضو کر لیا۔ اب وضو کرنے کے بعد اس نے یہ سوچا کہ میں نے ڈھیلے سے استنجا کیا تھا، چلو پانی سے صاف کر لوں، یعنی پانی ڈال لوں شرمگاہ پر، دل کو تسلی ہو جائے گی۔ میں آپ سے سوال کروں گا، آپ کو جواب دینا ہے، میں صرف مسئلہ بتلاؤں گا نہیں بلکہ آپ کو جواب دینا ہے۔ اب یہ آدمی جس نے ڈھیلے سے استنجا کیا اور استنجا کرنے کے بعد اس نے وضو کیا، اور وضو کرنے کے بعد پھر دوبارہ وہ بیت الخلاء میں گیا صرف پانی ڈالنے کے لیے، اب اس کو نماز پڑھنی ہے تو اس کو وضو کرنا پڑے گا یا نہیں؟ سارے بول کے بتلاؤ، جسے پتا ہو بتلا دو۔ نہیں کرنا پڑے گا۔ پیچھے والے بتاؤ بول کے، نہیں کرنا پڑے گا۔ اور پیچھے والے، سب سے پیچھے والے جو بیٹھے ہیں بتاؤ بول کے، پیچھے والے بتاؤ وضو کرنا پڑے گا نہیں؟ ہاں، وضو کرنا پڑے گا نہیں کرنا پڑے گا، دو طرح کے لوگ ہیں۔ سوال کرنے کا مقصد یہ ہے آپ سے تاکہ مسئلہ آپ کے ذہن میں بیٹھ جائے۔ اس کو وضو نہیں کرنا پڑے گا، اس کو وضو نہیں کرنا پڑے گا کیونکہ وہ پاک ہو چکا ہے، اس نے ڈھیلے سے استنجا کیا، وہ پاک ہو چکا، اب اس کو وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ تو ہو گیا مسئلہ۔ جب میں نے کتاب کے اندر یہ مسئلہ پڑھا تو میرے ذہن کے اندر بہت ساری باتیں اس کے بارے میں آئی۔ جس آدمی نے اس آدمی کو بیت الخلاء سے آ کر سیدھے اس نے نیت باندھ لی، جس آدمی نے اس کو یہ دیکھا کہ تو بیت الخلاء میں گیا تھا، جا کے سیدھے نیت باندھ لی، یہ آدمی کیا سوچے گا؟ بتاؤ بول کے، کہ اس نے بغیر وضو کے نماز پڑھ لی؟ سوچے گا نہیں سوچے گا کہ اس نے بغیر وضو کے نماز پڑھی، اس نے وضو نہیں کیا جبکہ وہ وضو پہلے کر چکا ہے۔ اسی طرح سے بہت سارے لوگ شرمگاہ میں ٹیشو پیپر لگاتے ہیں، شرمگاہ میں اب ٹیشو پیپر لگا لیا، لگانے کے بعد استنجا کیا، ٹیشو پیپر لگا لیا، اس کے بعد انہوں نے وضو کر لیا، اب انہوں نے سوچا کہ اس ٹیشو پیپر کو ہٹا دوں، اب اس کو ہٹانے کے لیے بیت الخلاء میں چلا گیا، جانے کے بعد ہٹانے کے بعد آ کے نماز پڑھ لی۔ دیکھنے والا سوچے گا بغیر وضو کے اس نے نماز پھیل دی، بغیر وضو کے کیا کر دی؟ نماز پھیل دی، کیونکہ بغیر وضو کے تو پھیل نہیں ہوا نا، کہ اس نے بغیر وضو کے پھیل دی، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ کسی کے بارے میں بدگمانی پیدا مت کرو، کسی کے بھی بارے میں۔ ہو سکتا ہے اس نے پہلے وضو کر لیا ہو، اب ہم نے بہت ساری جگہوں پر سنا جی امام صاحب نے بغیر وضو کے نماز پڑھ دی، اجی بغیر وضو کے نماز پڑھا دی، حجرے میں تھے آئے نماز پڑھا دی، یہ باتیں بہت سنی ہیں میں نے۔ امام صاحب نے بغیر وضو کے نماز پڑھا دی، اجی امام صاحب سنت نہیں پڑھتے جی، اجی ہماری مسجد کے امام پہ تو سنتیں معاف ہے تو پڑھتے ہیں نا جی، یہ باتیں بہت سنتے ہیں، سنتے سنتے بگ گئے۔
اگر سوال یہ ہے کہ اگر وہ بیت الخلاء میں گئے پیشاب کا قطرہ نکل گیا تو وضو ٹوٹ جائے گا ان کا، پھر تو ان کو وضو کرنا پڑے گا۔ تو میں جو بتلا رہا ہوں صرف بدگمانی کے بارے میں، کہ کسی کے بھی بارے میں کسی بھی بات میں بدگمانی مت پالو خواہ مخواہ۔ کہ امام صاحب سنت نہیں پڑھتے ہیں، سنا میں نے بہت سارے جگہوں پہ امام صاحب نے وضو نہیں کیا جی، اجی یہ اس کے گھر میں کیوں بیٹھ رہا ہے پتہ نہیں، آج کل اس کا پتہ نہیں کیا چکر چل رہا ہے اس کی بہو سے۔ یہ باتیں عام ہیں سماج میں، بھائی یہ بہت جا رہا ہے اس کے گھر پہ آج کل، بھائی اس کا بہت اٹھنا بیٹھنا ہو رہا۔ اگر اس کا اٹھنا بیٹھنا ہو رہا تو تمہارے پیٹ میں کیوں درد ہو رہا ہے بھائی؟ یہ تو جہاں من کرے گا اس کا بیٹھے گا، ہمارے پیٹ میں کیوں درد ہو رہا؟ یا ہم کیوں اس کے بارے میں بدگمانی پالے، ہم کیوں اس کو بدنام کریں؟ خواہ مخواہ کی بات۔ تو یہ چیزیں چلتی ہیں ہمارے سماج میں، چلتی ہے نہیں چلتی؟ کسی کے بھی بارے میں کوئی بھی بات بنا لی اور بنا کے اسے آگے چلا دی، یہ ایک عام سی بات ہے ہمارے سماج میں۔ اس لیے یہ بات بتلا رہا ہوں، اور ایک بات اور بتلا دوں آپ کو، دو چیزیں میں شروع سے بتلا رہا ہوں کہ ایک تو تہمت کی جگہوں سے بچیں، دوسرے اگر تمہیں ایسی جگہ پر بیٹھنا پڑ جائے کہ جہاں تہمت لگنے کا خطرہ ہو تو تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم سامنے والے کا دل صاف کر دو، یہ تمہاری ذمہ داری ہے۔ کیوں؟ اب بہت سی جگہوں پر ہوتا ہے ایسے، عین نماز کے وقت میں، بالکل نماز کے وقت میں ہمارے گھر پہ مہمان آ گئے، بالکل نماز کے وقت میں۔ اب جب مہمان نماز کے وقت میں آ گیا، ادھر جماعت کھڑی ہونے والی، ادھر مہمان آ گیا، اب اگر ہم مہمان کے چکر میں نہ لگیں تو میں بہت بڑا حضرت جی ہو رہا ہے، تو 2 دن سے نماز کیا پڑھنے لگے تو ہمیں بھی نہ دیکھ رہا، اور اگر نماز چھوڑ دے تو اچھا یہ نماز نہیں پڑھتا ہوگا، ٹھیک ہے، یعنی آدمی ہر طرح سے اسے پھانس لے گا۔ ایسی جگہوں کے بارے میں بتلایا کہ آدمی ایسی جگہوں پر وضاحت کر دے، بتلا دے کہ میں نماز کے لیے جا رہا تھا، آپ کی وجہ سے میں اب نماز بعد میں پڑھ لوں گا یا فلاں مسجد میں پڑھ لوں گا، بتلا دے، وضاحت کر دے، تاکہ سامنے والے کے دل میں تمہارے بارے میں یہ بدگمانی پیدا نہ ہو کہ یہ آدمی نماز نہیں پڑھتا ہے یا یہ آدمی گنڈے دار نماز پڑھتا ہے۔ اس بات کی وضاحت کرنا ضروری ہے، نہ تو کسی کے سامنے اتنے بڑے حضرت جی مت بنو، نہ تو اتنے بڑے حضرت جی بنو جتنے تم ہو نہیں، اور نہ اتنے بڑے شیطان بنو جتنے کہ تم ہو نہیں۔ جو ہو وہ دکھلاؤ، شریعت کا حکم یہ ہے کہ جو ہو وہ دکھلاؤ۔ دنیا کے اندر مذہبی اسلام میں فرقوں کی ایک بہت بڑی ہوا چل رہی ہے۔ ایک فرقہ ہے، اس کا نام ہے ملامتی فرقہ، ملامتی فرقہ، ملامت، اس فرقے کا نام ہے ملامتی فرقہ۔ وہ فرقہ ایسا ہے، وہ کہتا ہے کہ ہم نماز نہیں پڑھیں گے مسجد میں، ہم تو گھر پہ نماز پڑھیں گے، ہم ایسے رہیں گے بغیر داڑھی کے، ہم جیسے یعنی جو ہم نیک کام کر رہے ہیں ہم وہ نیک کام کسی کو دکھائیں گے نہیں، ہم چپ چاپ کریں گے، ورنہ ریاکاری ہو جائے گی، دکھلاوا ہو جائے گا۔ اس فرقے کا نام ہے ملامتی فرقہ۔ اس فرقے کا یہ کہنا ہے کہ کوئی ہمارے بارے میں کچھ بھی کہو، ہم پہ کوئی فرق نہیں پڑتا، سب ہم پہ ملامت کرو، ہم پہ کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو اس فرقے کا نام ہی ملامتی فرقہ ہے۔ شریعت کا حکم یہ ہے کہ تم جیسے ہو ویسے ہی اپنے آپ کو دکھلاؤ۔ اگر تم 5 وقت کی نماز پڑھتے ہو تو کسی کو یہ مت دکھا بے یار درد ہو رہا بدن میں، تہجد میں اٹھ گیا تھا درد ہو رہا، یعنی کسی کو پتہ نہیں کہ تم تہجد میں اٹھے یا نہیں، کیا ہو گیا اجی تہجد میں اٹھا 2 گھنٹے لگ گئے درد ہو رہا، یعنی یہ دکھلانا بہت بڑا حضرت جی میں تو تم تو سوتے رہتے ہو میں تہجد پڑھتا ہوں، ایسا نہیں، جو ہو وہ دکھلاؤ۔ قرآن کے اندر لکھا ہے فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ، اپنے آپ کو بہت زیادہ ہائی فائی بہت اچھا ظاہر مت کرو۔ بے یار کیا ہوا؟ کچھ نہیں، تسبیح میں ٹائم لگ جاتا ہے، ہمارے پاس میں سے بہت سارا تہجد پڑھ لوں، اشراق پڑھ لوں، پھر تسبیح پڑھوں گا، اس طرح کے لوگ، یعنی دکھلانا یہ کہ میں تو ساری تسبیح گھوڑتا ہوں۔ کیا کرتا ہوں میں؟ بولو، ساری تسبیح گھوڑتا ہوں میں، گھوٹتا، پڑھتا نہیں ہوں، گھوڑتا ہوں، دم 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 دم۔ اب ایسے بہت سارے لوگ اللہ 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 اللہ، یہ دین کا مذاق ہے۔ کیا ہے یہ؟ دین کا مذاق۔ بار بار ایک بات کہہ رہا ہوں، جیسے ہو ویسے دکھلاؤ، نہ تو بہت زیادہ ہائی فائی حضرت جی بنو اور نہ بالکل شیطان بنو، جی ہم تو بہت بڑا شیطان ہے تو ہمارے سامنے کیا، یا جی ہم تو بہت بڑے حضرت جی تم ہمارے سامنے کیا ہو، نہیں، جو ہو وہ دکھلاؤ۔ تو قرآن کا حکم یہ ہے، حدیث کا حکم یہ ہے کہ ایسی جگہوں سے اپنے آپ کو بچاؤ جن جگہوں پر تہمت لگنے کا خطرہ ہے، اور اگر پھر بھی تمہیں یہ خطرہ ہو کہ کسی نے دیکھ لیا تہمت لگ سکتی ہے تو آپ جا کر اس سے اس بات کی وضاحت کر دو۔ میں عام طور سے اس کا دھیان دیتا ہوں، کسی نے ہمارے بارے میں کوئی بات کہی، کسی کے دل میں ہمارے بارے میں کوئی غلط بات بیٹھ گئی تو جا کر اس کی صفائی کر دو کہ آپ تک یہ بات پہنچی ہے، یہ بات ایسے نہیں ہے بلکہ ایسے ہے۔
میرا کام آپ سے اس بات کو صاف کرنا تھا، باقی آپ کی مرضی۔ اب کسی آدمی کے بارے میں کسی نے میرے دل میں یہ بات ڈالی کہ یہ مولوی صاحب تمہارے مخالف ہیں، کسی نے ڈالی میرے دل میں کہ یہ مولوی صاحب تمہارے مخالف ہیں، مجھ سے کہا کسی نے، لاک ڈاؤن کی باتیں، میں سارے کام چھوڑ کے سیدھا مولوی صاحب کے پاس پہنچ گیا۔ میں نے کہا مولوی صاحب ایک بات کرنی تھی آپ سے۔ انہوں نے کہا بتاؤ۔ میں نے کہا کہ کسی نے مجھ سے آپ کے بارے میں یہ کہا کہ آپ میری برائی کرتے ہیں، آپ میرے مخالف ہیں۔ انہوں نے کہا کہ بالکل غلط خبر پہنچی ہے آپ کے پاس۔ میں نے ان سے یہ کہا کہ اب تک میرے دل میں تمہارے بارے میں غصہ تھا، اب آپ نے کہا کہ ایسا نہیں ہے تو غصہ ختم ہو گیا۔ میرا مقصد یہ تھا کہ بات واضح اور صاف ہو جائے، کسی کے کہنے سے میں اپنے دل میں یہ بات لے کر نہ بیٹھ جاؤں کہ وہ فلاں آدمی میرا مخالف ہے، کسی کے کہنے سے نہیں۔ اپنے آپ دلوں کی صفائی کرو، کوئی بات آپ کو غلط لگ رہی ہے سامنے والے سے معلوم کر لو، ہو سکتا ہے کہ آپ غلط ہو وہ صحیح ہو، ایسا ہو سکتا ہے اور ایسا ہوتا ہے۔ میں نے سمجھا کہ یہ کام غلط کر رہا سامنے والا، ہو سکتا ہے صحیح کر رہا ہو، میں کس چشمے سے دیکھ رہا ہوں وہ کس چشمے سے کر رہے ہیں، 100 باتیں اس کے اندر، بہت ساری باتیں۔ تو اس لیے سماج میں رہنے کے اصول سیکھنے چاہیے، سماج میں رہنے کے سلیقے اور طریقے سیکھنے چاہیے۔ سماج میں رہنے کا طریقہ یہ نہیں ہے کہ جو اللہ کے نبی نے حدیثوں کے اندر بتلایا کہ ایسا زمانہ آئے گا کہ دلوں کے اندر دشمنی ہوں گی اور ظاہر میں دوستی کا اظہار کریں گے، ایسے لوگ ہوں گے۔ آج کل وہی چل رہا ہے۔ اب ہم سے ایک آدمی نے بتلایا کہ فلاں جگہ پر کسی جگہ کے بارے میں بتلایا، اگر وہاں پر 4 آدمی بیٹھے ہیں تو وہ چاروں بیٹھ کر کسی کی برائی کرتے ہیں، کسی کی بھی برائی شروع کر دیں گے، اور ان چاروں میں سے جو اٹھ کے چلا جائے گا پھر وہ تینوں اس کی برائی شروع کر دیں گے، ان تینوں میں سے جو اٹھ کے چلا جائے گا وہ دونوں اس کی برائی شروع کر دیں گے۔ یہ چل رہا ہے آج کل۔ ایسا ہوتا نہیں ہوتا؟ یہ بتاؤ، دیکھو ہمیں تو پتہ نہیں ہے ہوتا ہے ایسا نہیں ہوتا، پیچھے والے بتاؤ ہوتا ہے ایسا؟ ہاں ایسا ہوتا ہے ویسا، کیونکہ آج کل ڈر لگتا ہے، خود مجھے ڈر لگتا ہے، کہیں 2-4 آدمی بیٹھے ایسے جی کرتا ہے ان سے چھپ کے نکلو، اگر دیکھ لیا بس تمہاری برائی شروع، تمہیں دیکھ لیا تو تمہاری برائی شروع، بے مفتی صاحب ایسے ویسے، بس یہ ساری بات۔ مسلمان ان چیزوں میں رہ گیا، بس نہ نماز کا، نہ روزے کا، نہ کسی چیز کا۔ اور شکایت کیا ہے؟ اجی سارے ظلم ہم پہ ہی ہو رہے ہیں، ظلم نہیں ہو رہے۔ اگر ظلم ہونے لگے، ظلم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جیسا ہم کر رہے ہیں اس سے زیادہ سامنے والا ہم پر کرے اسے ظلم کہتے ہیں، اگر اتنا ہی ہو جائے تو اس کو بدلہ کہتے ہیں۔ سمجھ لو بات کو، ہم نے کسی کے 1 تھپڑ مارا، اس نے 1 مار دیا تو یہ ہو گیا بدلہ، اگر اس نے 2 مار دیا تو یہ ظلم ہو گیا۔ ہم پہ کہاں ظلم ہو رہا ہے؟ ہمارے تو مزے آ رہے ہیں، ناشتے میں بھی مزے اور دوپہر کے کھانے میں بھی مزے، شام میں بھی مزے، بڑھیا سے بڑھیا کھا رہے ہیں، سارے کام ہمارے بڑھیا ہو رہے ہیں، تو ہم پہ ظلم نہیں ہو رہا ہے، اللہ کی رحمت ہم پہ نازل ہو رہی ہے۔ اس زمانے میں بھی، فتنوں کے زمانے میں، بیماری کے زمانے میں اگر ہم سکون کی زندگی گزار رہے ہیں تو ہم پر ظلم نہیں ہو رہا ہے، بلکہ اللہ کی رحمت ہم پر نازل ہو رہی ہے۔ میں نے پچھلے ہفتے بھی بتلایا کہ اگر اللہ تعالیٰ بدلہ لینے پہ آ جائے، صرف بدلہ لینے پہ، کوئی آدمی زمین پہ زندہ نہیں بچے گا۔ اللہ تعالیٰ بدلہ بھی نہیں لے رہا، اگر میں کہوں کہ 1000واں حصہ بھی نہیں لے رہا تو غلط نہیں ہوگا۔ جتنے بڑے ہم ظالم ہیں، دنیا کے اندر اتنا بڑا کوئی ظالم نہیں ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں اللہ رب العزت ہمیں ہدایت نصیب۔ مفتی خالد قاسمی کے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک شیئر کریں۔ شکریہ۔ سبسکرائب ٹو مفتی خالد قاسمی اینڈ لائک شیئر the video.